بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 19ویں روزے کے متعلق، یعنی کہ 19 رمضان پہ۔ 19 رمضان کو حیدر قرار ابو تراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی، حیدر قرار ابو تراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن سب سے بڑی ایک بات جو اس رمضان کو لے کر ہے وہ یہ کہ ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قریشی شیر خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج ان کو یعنی کہ 19ویں روزے کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی اسیسینیشن ہوئی جبکہ آپ عبادت میں تھے۔ شیر خدا کو ویسے بھی کون کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے عبد میں رہتے، عبادت میں رہتے۔ تو آئیے ہم ذرا تھوڑی سی نہیں، جتنی ہم سے ہو سکی ہم تفصیل جانتے ہیں۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قریشی شیر خدا ابو تراب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد بھی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان یعنی کہ حضرت عثمان غنی کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 سے 661 تک حکمرانی کی، لیکن انہیں شیعہ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ بالفصل یعنی پہلا امام مانا جاتا ہے۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق حضرت علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبہ کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے۔ علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت علی یعنی شیر خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، رسول اللہ کی حفاظت کی، اور ابتدائی مسلم برادری کی جانب سے لڑی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا آپ نے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اسلام کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کیا۔ خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے شہادت کے بعد ان کے قتل کر کے شہادت کر دی گئی، وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا۔ شہادت کے بعد سن 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں آپ نے خانہ جنگیاں دیکھیں، اور سن 661 میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عبد الرحمن بالملجم نامی ایک خارجی نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ یہاں پہ ایک چیز بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی خارجیوں سے حال ہی میں پاکستان نے خارجیوں کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ صحابہ سے، خلفۂ راشدین سے شروع ہوا تھا، کہ کہا جاتا تھا کہ ان کو ساتھ جب مذاکرات کے لیے حضرت علی نے بھیجا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں خارجیوں کے ساتھ، تو جب واپس آئے تو قاصد نے کہا کہ یا امیر المومنین، جب ان کی داڑھیاں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی داڑھیوں پہ شک ہوتا ہے، جب ان کی نمازیں پڑھتا ہوں تو مجھے اپنی نمازوں پہ شک ہوتا ہے، جب ان کے وضو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے وضو پہ شک ہوتا ہے۔ تو ایک ہی فرق ہے کہ وہ خارجی ہیں، وہ یہ کہ وہ غیر مسلموں کو چھوڑ کر، کفار کو چھوڑ کر، ظالموں کو چھوڑ کر مسلمانوں پر کفر کے فتوے دیں گے اور مسلمانوں کا ہی قتال کرتے ہیں۔ صرف یہی ایک بڑی اور واضح تعریف ہے خارجیوں کی۔ مزید حضرت علی شیعوں اور سنیوں دونوں کے ہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر بہت ہی اہم ہیں۔ فرقوں کے نزدیک حضرت علی کے متعلق متعدد سوانح عمریاں اور ایک دوسرے کے نزدیک نادرست ہیں، لیکن وہ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ وہ پارساہ مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کاربند تھے۔ میں نے آپ کو کہا نا، حیدر قرار ابو تراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی۔ سنی حضرت علی کو چوتھا اور آخری خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ واقعہ عزیز الخم کی تعویل کر کے انہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا امام مانتے ہیں۔ شیعوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت علی اور دیگر شیعہ ائمہ اہل بیت سے تمام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ اس اختلاف پر امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے مختلف غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے پذیرائی حاصل کی ہے، جیسے کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کی تعریف کی ہے۔ حیدر قرار ابو تراب علی علی، ہاشمی چراغ لا جواب علی علی۔ تو اقوام متحدہ تو کیا ساری دنیا ہی حضرت علی کی ثناءخواں ہیں، تعریف میں مدح سرائی کرتی ہے، وہ شیر خدا تھے۔ آپ کے جہاد کے بارے میں اگر میں جہاد کو جب جوڑا جائے، اس ٹاپک میں اگر میں جوڑوں تو وہ ہوگا کہ مدینہ میں آ کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالف گروہ نے آرام سے بیٹھنے نہ دیا۔ آپ کے وہ جو پیروکار جو مکہ میں تھے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں اور ان میں سے بعض کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا، بعض کو قید کیا اور بعض کو زد و کوب کیا اور تکلیفیں پہنچانے لگے۔ پہلے ابو جہل اور غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین مکہ نے جنگی تیاریاں کیں۔ یہی نہیں بلکہ اسلحہ اور فوج جمع کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مدینہ پر چڑھائی بھی کر دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی فرض تھا کہ وہ مدینہ والوں کے گھروں کی حفاظت کرتے بحیثیت انسان، لیکن وہ انسان نہیں، وہ پیغمبر اسلام، وہ نور خدا۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ جس طرح سے سوچتے ہیں اس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے کہ آپ کو انتہائی ناگوار حالات میں بھی پناہ دی تھی، آپ کی نصرت اور امداد کا وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ کس طرح پسند نہ کیا کہ آپ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کریں اور دشمنوں کو یہ موقع دیں کہ وہ مدینہ کی پرامن آبادی اور عورتوں اور بچوں کو بھی پریشان کریں۔ گو آپ کے ساتھ تعداد بہت کم تھی، لیکن صرف 313 آدمی تھے، تو اس لیے بدر نامی جگہ کا انتخاب کیا گیا تاکہ مدینہ میں یہ جنگ نہ ہو سکے اور مدینہ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو اور مدینہ والوں پر کوئی تنگی نہ آئے۔ تو عزیزان من، آپ سوچئے کہ مدینہ والوں کے رسول اللہ کتنے خیر خواہ تھے۔ گو تعداد بہت کم تھی، صرف 313 تھے، مگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ پہلی لڑائی اسلام کی غزوہ بدر ہوئی، جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس لڑائی میں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیزوں کو خطرے میں ڈالا، یعنی کہ خطرے میں جو خطرے کی رینج تھی سب سے وہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے عزیزوں کو رکھا تاکہ کوئی غیر مسلم یا فتنہ پرور یہ نہ سوچ سکے۔ چنانچہ آپ کے چچا زاد بھائی عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب اس جنگ میں شہید ہو گئے، اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ 25 برس کی آپ کی عمر تھی اس وقت، مگر جنگ کا فتح کا صحرا علی بن ابی طالب کے سر رہا اور آپ نے لاجواب جوہر دکھائے۔ حیدر قرار ابو تراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی۔ جتنے بھی مشرکین قتل ہوئے تھے اس میں سے آدھے مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین، یہ وہ بڑی لڑائیاں ہیں جن میں علی بن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی بے نظیر بہادری کے کمال جوہر دکھائے۔ شیر خدا وہی تھے، جوہر بھی انہی کے سرانے تھے۔ تقریباً ان تمام لڑائیوں میں علی بن ابی طالب کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ اس کے علاوہ بہت سی لڑائیاں ایسی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا بھیجا اور انہوں نے اکیلے ان تمام لڑائیوں میں حضرت علی بن ابی طالب نے بڑی بہادری اور ثابت قدمی دکھائی اور انتہائی استقلال، تحمل اور شرافت نفس سے کام لیا، جس کا اقرار خود ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں دشمن کے سب سے بڑے سورما عمرو بن عبدود کو جب آپ نے مغلوب کر لیا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر بیٹھے
تو اس نے آپ کے چہرے پر لعاب دہن پھینک دیا، جس کو ہم عام لفظ میں تھوکتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت علی ایک بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں تو وہ لفظ اچھا نہیں ہے، تو لعاب دہن آپ پر پھینک دیا، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ اس کے سینے سے اتر آئے۔ عزیزان من، غصہ آ گیا اور آپ اس کے سینے سے اتر گئے۔ یہ الفاظ پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم غصہ آئے تو ہم اور چڑھ دوڑتے ہیں، آپ کو غصہ آیا اور آپ اس کے سینے سے اتر آئے، صرف اس خیال سے کہ اگر غصے میں اس کو قتل کر دیا تو یہ محض خدا کی راہ میں نہ ہوگا بلکہ خواہش نفس کے مطابق ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے جہاد کرنے والے تھے نفس کے خلاف۔ سب سے بڑی چیز کہ انہوں نے نفس کے خلاف اتنا بڑا جہاد کیا، تو پھر یہ جہاد میں تو وہ کمال کے جوہر دکھانے تو ان کے نصیب میں تھے ہی کہ وہ شیر خدا تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اس کو قتل کیا۔ اس زمانے میں دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی لاش برہنہ کر دیتے تھے، مگر علی بن ابی طالب نے اس کی ذرہ نہیں اتاری، اگرچہ وہ بہت قیمتی تھی۔ چنانچہ اس کی بہن جب اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو اس نے کہا کہ کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا تو میں عمر بھر روتی، مگر مجھے یہ دیکھ کر صبر آ گیا کہ اس کا قاتل علی بن ابی طالب سا شریف انسان ہے جس نے اپنے دشمن کی لاش کی توہین گوارا نہیں کی۔ آپ نے کبھی دشمن کی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا یا کبھی مال غنیم کی طرف رخ نہیں کیا۔ آپ کی خدمات کی اگر بات کی جائے، جہاد سمیت اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے کسی کام کے کرنے میں آپ کو انکار نہ تھا۔ یہ کام مختلف طرح کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد ناموں کو لکھنا، خطوط تحریر کرنا آپ کے ذمہ تھا، اور لکھے ہوئے اجزائے قرآن کے امانت دار بھی آپ تھے۔ اس کے علاوہ یمن کی جانب تبلیغ اسلام کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو روانہ کیا، جس میں آپ کی کامیاب تبلیغ کا یہ اثر تھا کہ سارا یمن مسلمان ہو گیا۔ شب ہجرت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سو گئے۔ اس رات لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے۔ اس رات کو جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ کے لیے بحکم خدا آپ ہی مقرر ہوئے، اور آپ نے جا کر مشرکین کو سورہ برات کی آیات سنائی۔ اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خدمت انجام دینے پر ہمیشہ ہی آپ تیار رہتے تھے۔ یہاں تک یہ بھی دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب نے اپنے لیے باعث فخر اس کو سمجھا۔ اگر اعزازات کی بات کریں تو علی بن ابی طالب کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت فرماتے تھے آپ، اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب علی بن ابی طالب کے بارے میں ہیں حدیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں بہت کم ملتے ہیں۔ مثلاً ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ کبھی یہ کہا تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا حیدر قرار علی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نفس رسول کا خطاب بھی دیا گیا۔ حضرت علی عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر اسلام نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا، اور سب سے آخر میں عزیز خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ آپ کے اعزاز تھے۔ مزید ہم آپ کو اس میں بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو کے اختتام کو یہیں پہ ذرا کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق مزید آگے ہی چاہتے ہیں تو ہم بعد رسول سے
شروع کریں گے اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ حیدر قرار ابو تراب علی علی، حیدر قرار ابو تراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی۔